نشے کا مریض علاج میں نہ آنے کے لیے یا علاج کو ڈیلے کرنے کے لیے مختلف طرح کے ایکسکیوزز استعمال کرتا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ فیملیز کا کیونکہ اس بیماری کے بارے میں کوئی ایز سچ اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی اور ان کو اس بیماری کے کانسیپٹ کی کوئی معلومات نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے فیملیز بہت آسانی سے مریض کے ایکسکیوزز میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کا یا تو علاج شروع ہی نہیں ہوتا یا پھر علاج شروع ہوتا ہے تو وہ بہت دیر سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ مریض ان ایکسکیوزز کو استعمال کرتے ہوئے علاج کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کچھ کامن سے ایکسکیوزز کے بارے میں ہی ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے کامن سے ایکسکیوزز ہیں جو جنرلی میں اپنے کلائنٹس، اپنے پیشنٹس میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ ان کی فیملیز ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ مریض نے یہ کہا جس کی وجہ سے پھر ہمارا ارادہ بدل گیا، پھر اس نے یہ کہا، پھر اس نے یہ کہا، اور اس طرح سے ایک سیریز آف ایکسکیوزز ہیں جو چلتے رہتے ہیں اور مریض علاج میں نہیں آتا، علاج کو ڈیلے کرتا رہتا ہے، اور یہی سارے ایکسکیوزز کتابوں میں اور آرٹیکلز میں بھی پڑھنے کو ملتے ہیں۔ جیسے کہ ایک کامن سا ایکسکیوز ہے جو مریض عموماً استعمال کرتے ہیں علاج میں نہ آنے کے لیے، کہ دیکھیں جب میں چاہوں گا تو میں چھوڑ دوں گا اور کچھ ہی عرصے میں چھوڑ دوں گا، اور اگر مجھ سے آپ کوئی زبردستی کریں گے یا میری مرضی کے بغیر لے کر جائیں گے تو کیا کوئی مجھے چھڑوا لے گا؟ ایسے تو کوئی مجھے نہیں چھڑوا سکے گا۔ اور مریض کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر اس کے جو فعل ہے، اس کے جو ایکشنز ہیں وہ چھوڑنے سے کنیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے، چھوڑنے کے ساتھ میچ نہیں ہو رہے ہوتے، اور موسٹلی پیشنٹ یہ والا ایک ایکسکیوز استعمال کرتے رہتے ہیں کہ میں جب چاہوں گا۔ اگر فیملی کو ڈیزیز کانسیپٹ کلیئر ہو تو فیملی ان سے پوچھ سکتی ہے کہ تم اب کیوں نہیں چاہ رہے، ابھی چاہنے میں کیا دیر ہے، یا ابھی جو ہے تم علاج کیوں نہیں چاہ رہے۔ مریض یہ ایک ایکسکیوز استعمال کرتا ہے اور علاج کو ڈیلے کرتا رہتا ہے۔ بعض پیشنٹس یہ والا ایکسکیوز بھی استعمال کرتے ہیں کہ اگر میں علاج میں جاؤں گا تو میری جاب کا یا میری تعلیم کا یا میرے کاروبار کا بہت نقصان ہو جائے گا، اور میری جاب چلی جائے گی، میری تعلیم تباہ ہو جائے گی، میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ بٹ حقیقت میں دیکھیں تو وہ نشہ کرتے ہوئے نہ تو وہ جاب پہ کوئی توجہ دے رہے ہوتے ہیں، نہ تعلیم پہ کوئی توجہ دے رہے ہوتے ہیں، نہ کاروبار پہ کوئی توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نشہ کرتے ہوئے بھی نشے کے مریض کی یہ ساری چیزیں تباہی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے کہ ایک پیشنٹ کے لیے اپنی جاب، تعلیم اور کاروبار عزیز ہے تو پھر ان کو تو بہت جلد اب علاج میں آنا چاہیے، تاکہ علاج میں آنے کے بعد بحالی میں آ کے وہ بہت اچھے سے اپنے علاج پر، اپنے کاروبار پر، اپنی تعلیم پر، اپنی جاب پر توجہ دے سکے۔ اسی طرح سے کچھ مریض ایک یہ ایکسکیوز بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے علاج کی فی پے کریں، یا علاج بہت مہنگا ہے، مگر وہ انہی کو جن کو یہ ایکسکیوز دے رہا ہوتا ہے ان کے پیسوں کو، اپنے پیسوں کو نشے کی نظر کر رہے ہوتے ہیں، نشے میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب علاج کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے میری فیس پے کریں علاج کی، یا علاج بہت مہنگا ہے، آپ کے بہت زیادہ پیسے علاج پر لگ جائیں گے۔ مگر جو پیسے وہ نشے پہ لگا رہے ہوتے ہیں، یا نشے کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، جو مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، جو وہ ایکسیڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی چیزیں گم ہو رہی ہوتی ہیں، جو ان کی صحت کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس پہ جو پیسے لگ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں دیکھتا۔ بیسیکلی مریض یہ ایک ایکسکیوز یا ایک ٹیکٹک استعمال کرتا ہے علاج میں نہ آنے کے لیے کہ نہیں، مجھے بڑی فکر ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے ضائع نہ ہوں، یا آپ لوگوں کے پیسے نہ لگیں، یا آپ لوگوں کو کوئی فی پے کرنا پڑے۔ اسی طرح سے ایک اور ایکسکیوز ہے، مریض کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے بغیر یا اپنے ماں باپ کے بغیر، میں آپ لوگوں کے بغیر رہ نہیں سکوں گا، مجھے آپ لوگوں کی بڑی یاد آئے گی، اس لیے میں علاج نہیں کروانا چاہتا، میں آپ لوگوں کے بغیر رہ نہیں سکوں گا۔ بٹ حقیقت میں اگر جب وہ نشے کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ فیملی کو، بچوں کو یا والدین کو کوئی ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، ان کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان کی نظروں میں۔ فیملی بعض دفعہ ان کے آگے گڑ گڑا رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، مگر وہ ان کو ذرا برابر بھی کسی پرائرٹی میں نہیں لے کر آتے، اور جب کبھی فیملی علاج کی بات کرتی ہے تو فوراً سے یہ ایک ایکسکیوز لے آتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے بغیر رہ نہیں سکوں گا، مجھے آپ لوگوں کی یاد آئے گی۔ بعض دفعہ ایک اور ایکسکیوز بھی جو میں نے دیکھا ہے کہ کافی سارے مریض استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، میں انڈور علاج نہیں کراؤں گا۔ کسی بھی علاج کا فیصلہ مریض نہیں کرتے،
کیونکہ علاج تو سائنس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے، سائنس کی امبریلا کے نیچے آتا ہے۔ علاج ڈاکٹر بھی اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی چاہت یا منطق یا خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹرز بھی یا ماہرین بھی جو علاج کرتے ہیں وہ سائنس کی جو منطق ہوتی ہے یا سائنس کی جو منشا ہوتی ہے، سائنس کے اکارڈنگلی جو اپرووڈ میتھڈز ہوتے ہیں ان کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ بٹ مریض علاج کو ڈیلے کرنے کے لیے یا علاج میں نہ آنے کے لیے اس طرح کے ایکسکیوزز دے رہا ہوتا ہے کہ میں انڈور علاج نہیں کراؤں گا، میں آؤٹ ڈور کراؤں گا، یا میں اتنے دن کا علاج نہیں کرواؤں گا، میں اتنے دن کا علاج کرواؤں گا، میں 1 ہفتے کا علاج کرواؤں گا، میں 15 دن کا علاج کرواؤں گا، اور جس کے چکر میں علاج ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ اور کچھ فیملیز جو ہے مریض کی منشا کے مطابق کہیں جا کے علاج کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی نتیجہ بھی نہیں آتا، کیونکہ جب تک علاج سائنس کے اپرووڈ میتھڈ کے مطابق نہیں ہوگا تو کسی بھی نتیجے کی امید رکھنا آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی دانش مندی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ایکسکیوز ہے کہ وہاں کیا ہوگا علاج میں میرے ساتھ، وہاں بس مجھے آپ لوگوں سے دور کر دیں گے اور میں صرف بند ہی ہوں گا، تو میں ایسے ہی گھر میں بند ہو جاتا ہوں، تو آپ لوگوں کو اتنے پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آیا کہ کسی بھی پراپر ریہیب میں مریض کو صرف بند نہیں کیا جاتا، بلکہ وہاں پر مریض کی تمام صحت کے فیکٹرز پر کام ہو رہا ہوتا ہے، ان کی جسمانی صحت پر کام ہوتا ہے، ان کی ذہنی صحت پر کام ہوتا ہے، ان کی معاشرتی صحت پر کام ہوتا ہے، ان کی روحانی صحت پر کام ہوتا ہے، تھرو میڈیکیشن کام ہوتا ہے، تھرو کاؤنسلنگ ہوتا ہے، سائیکو تھیراپیز ہوتی ہے، فیملی ٹریننگ ہوتی ہے، اور ان تمام ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ اپرووڈ ٹولز ہوتے ہیں مریض کا علاج ہو رہا ہوتا ہے۔ بٹ مریض جنرلی جو ہے ان ایکسکیوزز کو استعمال کرتے ہوئے علاج میں نہیں آتا یا علاج میں آنے کو ڈیلے کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی بیماری جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے اور ان کی بیماری کے جو نقصانات ہیں وہ فیملی فیس کر رہی ہوتی ہے۔ اگر فیملی ڈیزیز کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، بیماری کے بارے میں جانتے ہیں، بیماری کے بارے میں سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتے ہیں، تو وہ بخوبی مریض کے ایکسکیوزز کو پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ بہت آسان ہے کہ مریض جو ایکسکیوزز کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے فیل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے، یعنی مریض کے کول و فیل میں تضاد ہوتا ہے جب وہ ایکسکیوز کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی شخص واقعی ہی اپنی تعلیم، جاب یا فیملی کو پرائرٹی دینا چاہتا ہے تو پھر تو انہیں فوراً علاج میں آنا چاہیے، نہ کہ جب میں چاہوں گا تو میں چھوڑ دوں گا۔ اور اسی سے مجھے ایک اور ایکسکیوز یاد آیا جو عموماً مریض استعمال کرتے ہیں کہ ابھی تو عید آ رہی ہے تو عید کے بعد میں علاج میں چلا جاؤں گا، اور پھر جب عید کے بعد کا وہ آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں وہ بقرعید بھی تو آنی ہے، وہ بھی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ اب سردیاں آ گئی ہیں تو گرمیاں آئیں گی تو میں علاج میں چلا جاؤں گا، اور گرمیاں آتی ہیں تو کہتے ہیں سردیاں آئیں گی، یا وہ فلاں کزن کی شادی ہے یا وہ فلاں فیملی میں شادی ہے، تو وہ ایونٹس کو بہانہ بنا کے علاج کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم اور ذہن کو کافی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ فیملی کو ان تمام ایکسکیوزز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، فیملی کو ایموشنلی ہو کے سوچنے کی بجائے لاجیکلی سوچنا چاہیے، کیونکہ جب فیملی ایموشنلی سوچتی ہے تو وہ مریض کے ایکسکیوزز میں آ جاتے ہیں۔ بٹ کوئی بھی انٹرونشنسٹ جو ہوتے ہیں، ماہرین جو ہوتے ہیں، وہ مریض کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ مریض کے ایکسکیوزز میں بالکل بھی نہیں آتے، کیونکہ وہ ایموشنلی نہیں سوچ رہے ہوتے، وہ لاجیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ فیکٹس کو سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فیملی کو بھی چاہیے کہ وہ فیکٹس کو سامنے رکھے، لاجیکلی سوچے، تاکہ وہ مریض کے ایکسکیوزز میں آنے کی بجائے جلد از جلد ان کا علاج شروع کر سکے اور ان کو تباہی اور بربادی سے بچا سکے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔